اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، ہمارا آج کا جو قرآنی موضوع ہے وہ ہے کیا توریت الگ کوئی کتاب ہے یا یہ اللہ کی اس الکتاب کا ہی صفاتی نام ہے۔ اللہ کی ہمیشہ سے ایک ہی کتاب چلی آ رہی ہے جو ہر زمانے میں اس دور کے نبی پر نازل ہوتی رہی ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مکھیہ ہیں توریت، انجیل، زبور اور قرآن۔ دراصل یہ الگ سے 4 کتابیں نہیں ہیں، اسی الکتاب کی صفت ہیں، اس الکتاب کے صفاتی نام ہیں۔ الکتاب کے بہت سے صفاتی نام ہیں جو پچھلی ویڈیو میں بتائے جا چکے ہیں، مگر اس میں مکھیہ جو ہیں وہ 4 صفاتی نام اس الکتاب میں، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، بار بار آئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ الکتاب کی ان خاص صفات کے معنی کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہے توریت۔ توریت کے معنی ہیں قانون، لا۔ انجیل کے معنی ہیں خوشخبری یا وعظ۔ نمبر 3 پہ آتی ہے زبور۔ زبور کے معنی ہیں صفحے یا پیجز، اور اس کو ٹکڑے بھی کہتے ہیں۔ اور آخر میں قرآن۔ قرآن کا صفاتی نام جو ہے، قرآن کے جو صفاتی معنی ہیں وہ ہیں پڑھائی۔ الکتاب، کتاب کے معنی ہیں لکھائی۔ لکھائی کو جب ہم پڑھیں گے تو وہ قرآن ہو جائے گا۔ قرآن کے معنی جو ہیں وہ صفت ہیں۔ لہذا یہ جو چاروں نام ہیں یہ صفاتی نام ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ تو آئیے آج ہم اللہ کی اس الکتاب کی ایک خاص صفت پر بات کریں گے جسے توریت کہتے ہیں، اور دیکھیں گے کہ قرآن کی روشنی میں توریت کیا ہے، کیا یہ الگ کوئی کتاب ہے یا اسی الکتاب کی صفت ہے جو محکم آیات کی شکل میں اسی کتاب میں موجود ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، دیکھیے اس میں بھی الکتاب کا نام آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، جن میں محکم آیات ہیں۔ محکم آیات کے معنی ہیں حکم والی آیات۔ ہن ام الکتاب، یعنی یہ جو ہیں یہ محکم آیات جو ہیں، اس کو فرمایا کہ یہ کتاب کی ماں ہے، ام الکتاب۔ ام کہتے ہیں ماں کو، یا بنیاد۔ ماں بنیاد ہوتی ہے نا بچے کی۔ تو ہن ام الکتاب، یعنی کہ یہ محکم آیات جو ہیں یہ اس الکتاب کی بنیاد ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری طرح کی جو آیتیں ہیں وہ متشابہات ہیں۔ تو اس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ اس اللہ کی الکتاب میں 2 طرح کی آیتیں ہیں۔ پہلی وہ آیتیں ہیں جن کو ہم محکم آیات کہتے ہیں،
محکم آیات وہ ہیں جن میں اللہ کا حکم ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. بھائی پہلے شہنشاہیت کا دور تھا تو اس میں بادشاہ جو کہہ دیا کرتا تھا اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس قانون ہوتے تھے، اس کا قانون ہوتے تھے، قانون کی مانیتا دی جاتی تھی. تو ہمارا رب جو ہے حاکم الحاکمین ہے، تو اس کا جو قول ہے، اس کا جو کلام ہے، الکتاب کلام کہتے ہیں ورڈ الفاظ کو، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کا جو اس کتاب میں الفاظ ہیں، وہ جو ہے اللہ کا حکم ہے. جو الفاظ محکم آیات کی شکل میں وہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ ہی قانون ہے، قانون کا درجہ رکھتا ہے. اس میں کون سی آیتیں ہیں؟ محکم آیات میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. یہی جو ہے اس کا یہ قانون ہے، اس کا حکم ہی اس کا قانون ہے. تو اس محکم آیات کو، اس قانون کو ہی توریت کہا گیا. اور دوسری جو ہے متشابہات ہیں. متشابہات یعنی کہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی، وہ احسن الحدیث ہیں، واقعات ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا، آدم علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا، سب. تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے، ان کی قوموں، پچھلی قوموں کے واقعات آئے ہیں. تو یہ جو بار بار ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں جو آیتیں ہیں وہ متشابہات ہیں. ان کو متشابہات کہا. ان میں واقعات ہیں، ایونٹ ہیں، ان میں بھی ہماری لیے نصیحت ہے، مگر جو آخرت میں حساب ہوگا وہ محکم آیات سے ہوگا ہمارا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے توریت کہا. دیکھتے ہیں کہ کون سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت کہا. سورہ نمبر 4 آیت نمبر 105 میں اللہ نے کہا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ عِندَهُمُ التَّوْرَاةُ. کیفَ يُحَكِّمُونَكَ عِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، یہ تمہیں کیسے حاکم بنائیں گے جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے. فیہا حکم اللہ، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ عِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فیہا حکم اللہ. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ یہ تمہیں کیسے حکم دینے والا بنائیں گے جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے. دیکھیے کلیئر ہو گیا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ توریت ہے. یہ تمہیں کیسے حاکم بنائیں گے جبکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم ہے. توریت میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم والی آیتیں جو ہیں وہ توریت ہیں. تو یہ آج کی ہماری جو الکتاب کی صفت تھی، ایک خاص صفت توریت، اس کے بارے میں اللہ کی آیات کی روشنی میں یہ ظاہر ہوا کہ توریت جو ہے کوئی الگ سے کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کی محکم آیات جو ہیں وہ تورات ہیں. عندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم ہے. ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے. اب ہمارے یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، جبکہ پورے قرآن میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی. ہاں بائبل میں ضرور ہے. تو ہم بائبل جب یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی تو ہم قرآن کی بات نہیں کرتے، کیونکہ قرآن میں کہیں، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے توریت دی، کتاب دی، فرقان دیا، الوا دی. یہ اور چیزوں کا ذکر ہے. کتاب دی جس میں ایک آیات ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور ایک جگہ ذکر ہے هو الذی یہ وہ نا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فِي تَكُنْ مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ لِبَنِي اسرائیل ہدی لبنی اسرائیل. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. تو اس سے صاف ظاہر ہوا ان آیات کی روشنی میں کہ توریت جو ہے اسی کتاب کا ایک حصہ ہے، اسی کتاب کا صفاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس الکتاب کا صحیح فہم عطا فرمائے اور جو بھرانتیاں ہیں ان کو اس کتاب کے ذریعے سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.